إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج پارہ نمبر 30 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ نبا سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس صورت کا موضوع جو ہے وہ بعث بعد الموت ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھ جانا اور زندہ ہو جانا، اور مشرکین کے اس سوال کا تذکرہ ہے جو وہ انکار کی شکل میں اور مذاق اڑانے کی شکل میں قیامت کے حوالے سے کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اور اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اس کا اقرار کرتا ہے تو کوئی انسان جو ہے اس کا انکار کرتا ہے، کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبع عظیم سے مراد قرآن عظیم ہے، کیونکہ یہ بڑی خبر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن پوری صورت پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہی کا دن ہے۔ اس صورت میں اللہ کے قدرت کے دلائل اور مختلف مناظر کا تذکرہ ہے، اور جنت جہنم کا تذکرہ ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کے اوپر لگایا ہے، انسانوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، نیند کو سکون کا ذریعہ اور رات کو لباس بنایا ہے، دن کو معاش کا وقت بنایا ہے، اور آسمان پر جو ہے وہ ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنایا ہے۔ تو یہ ذات جب یہ چیزیں کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے، اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا، اور عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہوگا، کسی کا جہنم ہوگا۔ سورت کے اختتام پر یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ بے حد مہربان اور رحمان ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو اللہ کے سامنے گویائی کی اور بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس دن ہر شخص کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور جب کافر لوگ یہ فیصلہ سنیں گے تو وہ تمنا کریں گے، کافر آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پیدائی نہ ہوتا، دوسرا یہ بھی ہے کہ میں تکبر نہ کرتا، اور تیسرا یہ ہے کہ میں حیوانوں کی طرح ہوتا، کیونکہ اس دن حیوان بھی زندہ کیے جائیں گے، لیکن ان کے معاملات نمٹا کر مختصر دورانیے میں ان کو دوبارہ مٹی بنا دیا جائے گا، تو کافر بھی تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی ان جیسا ہوتا۔ پھر آگے سورہ نازعات ہے، اس میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر جن فرشتوں کو مأمور کیا ہے تو 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور اس قسم کا جواب محذوب ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کو جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی، لیکن یہی لوگ آج کی دنیا میں فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کے آخرت میں یہ صورتحال ہوگی۔ پھر سورت کے اختتام پر مشرکین کا سوال ذکر ہے کہ جو قیامت کو بہت محال چیز سمجھتے تھے، تو ان کے بارے میں ہے کہ جب یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے ہیں، دنیا میں کوئی زندگی ان کو ملے ہی نہیں۔ آگے سورہ عبس ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نابینا صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ کچھ مسائل اور کچھ علم کی باتیں سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چند سرداروں کے ساتھ مصروف تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اس اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر ناگواری ہوئی اور آپ نے اس وقت ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ تو اس پر یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب بھی یہ صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے اور فرماتے کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے فوری دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ یہ بڑے شان والے صحابی تھے، نابینا ہونے کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پر جاتے تھے تو ان کو مدینہ میں بڑے اور والی کی حیثیت سے مقرر فرماتے تھے۔ اب اس طرح کے واقعات جب قرآن میں مذکور ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور کا اپنا تراشیدہ کلام نہیں ہے، ورنہ اس طرح کی باتیں اس میں ہرگز نہ ہوتی جس میں خود آپ کو تنبیہ کی گئی ہے اور آپ کی پکڑ کی گئی ہے۔ اس صورت کے اختتام پر ہولناک منظر کا بیان ہے قیامت کے، جب انسان خوفزدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم جو ہے وہ کھایا جا رہا ہوگا، اور بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچائے اور پہلے والے لوگوں میں شامل کرے۔ آگے سورہ تکویر ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو 14 آیات پر مشتمل ہے، اس میں جو بہت بڑا کائناتی انقلاب ہے قیامت، اس کا اور اس کے اثرات کا ذکر ہے کہ سب کچھ بدل جائے گا، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، یہ سب جو ہے نا ریت کے گروندے ثابت ہوں گے، اور ہر شخص کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، گناہ ہے یا نیکیاں ہے یا گناہ ہی گناہ ہے، اللہ کی پناہ۔ پھر دوسرا حصہ جو ہے اس میں 3 قسمیں جو ہے کہا کر قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان فرمائی گئی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ قرار دیتے تھے تو ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی دیوانہ نہیں ہے، یہ بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے۔ یہ بات اور بھی کئی صورتوں میں آئی ہے، صورت اعراف میں، صورت سبا میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو بتایا گیا ہے کہ تم غور و فکر کرو تو تمہارا ضمیر یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ انسان جس نے 40 سال شب و روز تمہارے سامنے گزارے ہیں، یہ کم تر انسان نہیں ہو سکتا، یہ دیوانہ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور منفی صفت کا حامل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کسی شیطان کا کلام ہے یا کوئی سحر ہے یا کوئی جادو ہے، کوئی اور چیز ہے۔ تو اپنے ضمیر سے آپ پوچھ لو تو وہ دونوں چیزوں کی گواہی دے گا کہ یہ دونوں چیزیں برحق ہیں۔ پھر آگے سورۃ الانفطار ہے جس میں قیامت کے حالات کا بھی ذکر ہے، اور پھر ایک محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بلا کر تم نے معصیت اور ناشکر پن جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قیامت کا یقین نہیں ہے، اگر یہ یقین ہوتا تو تمہیں یہ کام نہ کرنے پڑتے۔ تو قیامت کا یقین یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے آدمی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ آگے سورہ مطففین ہے، تطفیف کا معنی یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، تو ایسے لوگوں کے لیے اس صورت میں بڑی وعید ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے لیے بڑی خرابی ہے قیامت کے دن جو اس طرح عمل کرتے ہیں۔
علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تطفیف جو ہے یہ صرف ناپ تول میں نہیں ہوتا، تمام چیزوں میں ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو ہے وہ کسی کے عیب ظاہر کرنے میں تو پورے عیب ظاہر کرتا ہے، لیکن عیب جب چھپانے کا موقع آتا ہے یا اس کی تعریف کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ نہیں کرتا۔ اس طریقے سے ایک آدمی اپنے لیے پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ وہ انصاف نہیں کرتا۔ اس طریقے سے ہر وہ آدمی جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس وعید میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس صفت سے بچائے۔ اس صورت کے اختتام پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سیاہ دل لوگ ہیں کفار، یہ دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹا ہوگا اور نیک لوگ جو ہے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ آگے سورۃ الانشقاق ہے، اس میں بھی قیامت کے حالات کا ذکر ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کا مرحلہ جو ہے اس سے جب انسان گزریں گے تو 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بعض کا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں۔ اور آگے آیت میں بتائی گئی ہے یہ بات کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن جو ہے تمہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر اگلا مرحلہ جو ہے وہ پہلے سے شدید تر ہوگا۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب اور ان مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو نے نیک اعمال کیے ہیں۔ پھر آگے سورہ بروج ہے، اس میں خندق والوں کا ذکر ہے کہ کیسے مسلمانوں کو موحدین کو جلایا گیا۔ صحیح مسلم وغیرہ میں وہ واقعہ مذکور ہے، ساحر اور راہب اور غلام کا قصہ، کہ جب وہ لڑکا جو ہے وہ ساحر کے بجائے راہب کے پاس جایا کرتا تھا اور وہ مسلمان ہوا اور پھر اس کی وجہ سے پوری قوم مسلمان ہوئی، تو جو بادشاہ تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو پھر گئے تو اس نے خندقیں کھودی اور 20,000 لوگوں کو زندہ جلایا۔ تو اس تاریخ ساز واقعہ کا جو ایمان کے لیے اتنی قربانی دی لوگوں نے اور اس ظالم کے ظلم کا تذکرہ ہے اور اس کے لیے بد دعا ہے۔ تو یہ جو آگ میں جلانا ہے ناظرین، یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کفار کی طرف سے جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اور جو ہوئے افغانستان میں، فلسطین میں، شام میں، مختلف جگہوں میں، تو کتنے لوگ بارود کی آگوں میں جل گئے اور پورے علاقے جو ہے نا وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو یہ ایمان کے لیے قربانی ہے اور یہ جاری رہے گی۔ پھر آگے سورہ طارق ہے، اس میں کئی مضامین کا تذکرہ ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے اور ایسے فرشتے ہیں جو اس کے اعمال کی بھی نگرانی کرتے ہیں اور جب تک اللہ چاہے تو اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن پوشیدہ راز جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور آخر میں قرآن کے قول فیصل ہونے پر قسم کھائی گئی ہے کہ یہی فیصلہ کن کتاب ہے، اسی پر تمام معاملات حل ہوں گے۔ پھر آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے اور تسبیح و تقدیس کا بیان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور پرکشش صورت انسان کو عطا فرمائی اور اس کو سعادت اور ایمان کا راستہ بھی دکھایا۔ اور پھر یہ قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے کہ اس کا حفظ جو ہے وہ آسان ہے اور اس کی بشارت دی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دی ہے اس صورت میں کہ آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کے لیے قرآن ہی کو استعمال کریں۔ جس کے دل میں خوف ہوگا تو وہ ضرور جو ہے نصیحت قبول کرے گا۔ تو یہ دعوت کی کتاب ہے اور تاثیر اسی کی ہوتی ہے دلوں پر۔ اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کے علائج سے پاک کر لے گا اور اچھے خیالات اور جذبات سے اس کو خوبصورت کرے گا تو وہ اللہ کی عظمت اور جلال اپنے دل میں ضرور پیدا کرے گا اور دنیا کو آخرت پر وہ ترجیح نہیں دے گا
اور وہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں میں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ پھر آگے سورۃ الغاشیہ ہے۔ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے ڈانپ لینے والے، تو قیامت بھی ہر چیز کو ڈانپ لے گی۔ اس صورت میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، ان کے چہرے تکے تکے محسوس ہوں گے، لیکن ان اعمال کا اور ان محنتوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے عقیدے چونکہ صحیح نہیں تھے، اس لیے وہ عبادات ان کے کسی کام نہیں آئے۔ جیسے کہ آج کل سکھ اور ہندو جو ان کے فروحت ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ سال ہر سال تک پہاڑوں میں، غاروں میں اور ہر آسانی اور نعمت کی چیز سے دور رہتے ہیں، لیکن قیامت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے عقائد جب صحیح نہیں ہے تو ان کی محنت صحیح رخ پر نہیں ہو رہی۔ اور پھر اس کے ساتھ ان تر و تازہ اور پر رونق چہروں کا تذکرہ ہے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہے، ان کے عقائد بھی صحیح تھے اور ان کے عمل کرنے کا طریقہ بھی صحیح تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تکوینی دلائل مذکور ہے، جس میں اونٹ کا تذکرہ ہے، جس کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، کہ اتنا بڑا قد اور قامت ہے اس کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے، اور اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک وہ پیاس برداشت کر لیتا ہے، اور اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسے جاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی جانور نہیں کھاتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس طریقے سے آسمان کا تذکرہ ہے کہ بغیر کسی ستون کے اور سہارے کے کھڑا ہے، زمین کا تذکرہ ہے کہ اس کو ایسا بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان ہے اور کھیتی باڑی کا کام بھی اس پہ آسان ہے۔ پہاڑوں کا تذکرہ ہے جس میں یہ ہے کہ یہ زمین کو زلزلوں سے اور بے ضابط حرکات سے بچاتی ہیں، اور جو توحید کے منکرین ہیں ان کو ان دلائل کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے ذمے صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب کتاب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ پھر سورۃ الفجر ہے، اس میں قوم عاد اور سمود کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی اس سنت اور دستور کا تذکرہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو وہ خیر و شر اور صحت و بیماری اور مختلف قسم کے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر اور احسان ادا نہیں کرتا، اور اللہ کے دیا ہوا جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے۔ اور قیامت کے دن کے زلزلے اور ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے سورۃ البلد ہے، جس میں انسان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کو بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اس کی زندگی مختلف انقلابات کا نام ہے، کبھی فقر و فاقہ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی مختلف قسم کے حوادث ہے، بڑھاپا ہے، موت ہے، تو یہ انسان کی زندگی کے ساتھ لازم ہے مشقت۔ اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہے جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اور فخر و ریا کی نیت سے اموال خرچ کیا کرتے تھے، تو ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہے، ہونٹ دیے ہے، زبان، اور پھر یہ کہ ہدایت اور صحیح راستہ دکھانے جیسی نعمت کا تذکرہ ہے، اور پھر قیامت کے شدائد اور مصائب کا تذکرہ ہے، ان سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے گی۔ اور سورت کے اختتام پر انسان کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہے جو انسان کے نفس پر شاق اور مشکل گزرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں غلام آزاد کرنا، خرچ کرنا، اور یتیم اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اس طریقے سے لوگوں کو قید و بند سے آزاد کرنا۔
اور اللہ پر ایمان اور ایک دوسرے کو صبر اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت۔ پھر سورۃ شمس ہے، اس میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے اور انسان کو اللہ کی قدرت کے مختلف قسم کے مناظر دکھائے گئے ہیں، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے۔ پھر آگے سورہ لیل ہے، جس میں انسانوں کی سعی کو مختلف بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی کوششوں کے نتیجے میں کوئی متقی بنتا ہے، کوئی بدبخت بنتا ہے، کوئی مومن، کوئی کافر، کوئی خرچ کرنے والا، کوئی بخل کرنے والا، تو مختلف قسم کے انسان کے اعمال کے نتیجے اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور سورت کے اختتام پر ایک مومن صالح کا قصہ بیان کیا ہے جو اپنا مال صرف رضا الہی کی خاطر جو ہے وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ تمام تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، جن کا مال جہاد کے تیاروں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں اور جو مسلمان غلام تھے ان کو آزاد کرنے میں خرچ ہوئے۔ پھر سورہ ضحیٰ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے قسم کے تاکید کے ساتھ کہ اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ اللہ آپ سے ناراض ہے، جیسے کہ مخالفین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ کچھ وقت جب وحی نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا۔ اور پھر آپ کو 2 بشارتیں اور خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ حال سے بہتر ہوگا اور آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، بلکہ 3 احسانات یاد دلائے ہیں کہ آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ دین کے تفصیلات سے واقف نہیں تھے تو ہم نے آپ کو وہ تفصیلات اور صحیح راستہ دکھایا، آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے حوالے سے پھر 3 وصیتیں ہیں شکر کرنے کے حوالے سے، گویا کہ یتیم پر سختی نہ کرے اور مانگنے والے کو جھڑکے نہیں اور اس کو برا بلا نہ کہے، اور رب کی نعمتوں کا ہمیشہ تذکرہ کیا کریں۔ پھر آگے سورۃ الانشراح میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی عظمت اور مقام کا بیان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے انعامات ہیں اس میں سے 3 انعامات کا تذکرہ ہے۔ ایک شرح صدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو حکمت اور نور سے بھر دیا ہے اور ہر قسم کے گناہ اور گندگی سے پاک کر دیا ہے، اور آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا ہے جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ آپ کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو ذکر کو اور آپ کے تذکرے کو ملن کر دیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوئے، چاہے اذان ہے، اقامت ہے، تشہد خطبہ ہے، تو ہر جگہ اللہ نے آپ کا ذکر اپنے نام کے ساتھ شامل کیا۔ پھر آگے سورہ 3 ہے جس میں انسان کی تکریم کے حوالے سے بات ہے، اور انسان کے تکریم کے ایک پہلو کا اس میں تذکرہ ہے کہ انسان کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اور روحانی جو کمالات ہیں اس کے اعتبار سے بھی۔ لیکن جب انسان اپنے انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو پھر اسے اسفل السافلین یعنی نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ جب وہ حیوانی اور شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بناتا ہے تو وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں گر جاتا ہے۔ البتہ ایمان اور عمل صالح والے جو ہے اس پستی سے بچے رہیں گے۔ پھر آگے سورہ علق ہے، اس میں انسان کی تخلیق کی حکمت اور یہ بات کہ اللہ نے قرأت اور کتابت کے ذریعے سے تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے، تو کتابت اور قرأت کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ
انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال دولت ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس مال دولت کو اللہ کی رضا میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آگے سورہ قدر ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، مطلب اس کا نازل ہونا شروع ہوا، اور اس کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، جو اگر آپ سالوں کے حساب سے بتائیں گے تو 83 سال اس کے بنتے ہیں۔ پھر سورۃ البینہ ہے، اس میں اہل کتاب کی بات ہے کہ وہ حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوئے، بنی اسماعیل میں سے ہوئے، تو یہود نے پھر آپ کا انکار کیا اور پھر آپ کی ہر چیز کو جھٹلایا۔ تو یہ محض حسد میں انہوں نے انکار کیا، ایسا نہیں تھا کہ وہ جاہل تھے، ناواقف تھے۔ اور ایمان کی بنیاد کی نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاص ہے، کہ کوئی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے، اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہ دعوت دی ہے۔ پھر سورہ زلزال میں قیامت کے حالات کا اور زلزلے کا تذکرہ ہے کہ لوگ اس دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور 2 تقسیمیں ہوں گی لوگوں میں، بعض شقی ہوں گے، بعض سعید اور نیک بخت ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے چھوٹے بڑے تمام اعمال کا جزا دیکھے گا۔ سورۃ العادیات میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ گھوڑا اپنا مالک کا کتنا وفادار ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش میں اور تلواروں میں گھس جاتا ہے، مگر انسان اپنے مالک حقیقی کے لیے اتنی قربانی نہیں دیتا۔ اور انسان کی فطرت اور طبیعت بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی تلاش میں رہتا ہے۔ پھر آگے سورۃ القارعہ ہے، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، بہت ہی مطلب مختصر پر اثر انداز میں، اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، اور اس وزن کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ سورہ تکاثر ہے، اس میں انسان کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اور دنیا کا ایندھن اور دنیا کی چیزیں جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے گویا کہ اس نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور اس کے منصوبے درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ سورۃ العصر میں بہت مختصر صورت ہے، لیکن انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت اس میں ہے، دستور حیات کی۔ اس لیے امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں غور و تدبر کر لیں تو یہ صورت ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے جتنے بھی مالا مال ہو، لیکن وہ خسارے میں ہے۔ البتہ وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل والے ہیں، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی اور دین کی تلقین کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحمزہ میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پس پشت کسی کے عیب بیان کرنا، جس کو غیبت کہتے ہیں، کسی کے سامنے اس کے کسی کمی کو بیان کرنا، جس کو طعن کہتے ہیں، جو یہودیوں کا ایک خاص خاصہ تھا، اور منافقین کا بھی۔ اور تیسری بیماری جو ہے وہ حب دنیا میں جب انسان مبتلا ہو تو وہ حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے۔ تو حب دنیا بہت بری چیز ہے، اگر یہ دل میں ہے تو ذوالجلال کی محبت پھر نہیں آ سکتی دل میں پورے طریقے سے۔ سورۃ الفیل میں مشہور قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ صنعاء کا جو ایک گورنر تھا، ابرہہ جس کا نام تھا، وہ 60,000 لوگوں کی لشکر لے کر وہ کعبے پر حملہ آور ہونا چاہا، لیکن چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ نے اس پہ مسلط کیے اور کنکریاں ان کو دے دی، اور ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے تھا کہ عن قریب جو ہے کعبہ کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ سورۃ القریش میں قریش پر 2 بڑے احسانات کا ذکر ہے۔
کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف جاتے ہیں، سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش ہے۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ ان کو بلد الحرام میں یعنی مکہ میں امن اور اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل ہے۔ تو یہ دو نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورۃ الماعون میں کفار کے حوالے سے بات ہے کہ ان کی عادت یہ ہے اور ان کی صفت یہ ہے کہ یہ یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور یتیموں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غرباء اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو نہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اور منافقین کی بھی صفات ہے کہ وہ نماز سے غافل ہے، یعنی یہ تو نماز ادا کرتے نہیں ہے، یہ ادا کرتے ہیں تو وقت کی پابندی نہیں ہوتی، خشوع و خضوع بھی نہیں ہوتا، اور یہ کہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اور ایسے بخیل ہے کہ عام ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل اور احسان کا بیان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو جام بھر کر وہاں سے پلائیں گے۔ اور کوثر کا معنی عربی میں خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت اور قرآن اور شفاعت اور مقام محمود ان سب چیزوں کو مفسرین نے اس میں شامل کیا ہے۔ سورۃ الکافرون میں کافروں سے خطاب ہے کہ انہوں نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے توحید کے ساتھ۔ تو اس صورت میں بتایا گیا کہ کفر اور اسلام میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ وقت کفر پر ہم چلے کچھ وقت اسلام پر۔ سورہ نصر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اور جو آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا اب اس میں لشکر کے لشکر لوگ داخل ہونے لگے ہیں، تو آپ کا جو کام تھا اس دنیا میں وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا۔ سورۃ لہب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب کا تذکرہ اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام کا تذکرہ ہے کہ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن یہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ سورۃ الاخلاص میں توحید ربوبیت کہ ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ ہے، توحید الوہیت کہ عبادت اسی کا حق ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور توحید اسماء و صفات کہ اللہ کے جو خاص صفات ہے جیسے کہ علم ہے، قدرت ہے اور تصرفات، اور جو بھی اللہ کی صفات ہے وہ کسی اور کو نہ دیے جائے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ سورۃ الفلق میں مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے اور جادو ٹونے کرنے والوں کے شر سے اور حاسدین کے شر سے حفاظت مانگی گئی ہے۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا تذکرہ ہے اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ ہے وسواس کہ وسوسہ ڈالنے والے۔ تو وسوسہ ایسی بات ہے جو انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس سے اس کے دین کو اور عقائد کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے سورہ فلق میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ایک صفت کے ساتھ، اور یہاں ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ کہ ربوبیت، مالکیت اور الہیت۔ تو یہ اس لیے ہے کہ وسوسوں کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کی سلامتی اور دین کی سلامتی یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو دنیا کا نقصان تو برداشت کیا جا سکتا ہے، اپنے جسم کا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدے کا نقصان برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس آخری صورت کا خلاصہ ہے۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ ایک تو دعا کا اہتمام ہو، کچھ وقت رہ گیا، کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طرح یاد کرنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنائے، اور
یہ بات بھی ہے کہ قرآن سے اگر ہمارا سچا تعلق قائم ہوا اور اس کے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی ہم نے کوشش کی تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے دین اور ایمان کے محفوظ ہونے اور کامیاب ہونے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔